السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں اپنے ٹیسٹ 1 جو پرسپشن میں ہم نے پہلے ویک میں رکھا تھا اسی کے دوسرے کیس پہ بات کر رہا ہوں۔ اس کیس کے اندر میں نے پوچھا یہ تھا کہ امداد افضل واز ان اے سیریس کار ایکسیڈنٹ ان وچ سیورل بونز ور بروکن۔ افضل کا ایک سیریس ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ He appeared fine beside an obvious injuries and never lost consciousness۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن بہرحال چوٹیں کافی ہیں لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوا۔ However, 3 days later, he suffered a fat embolism, blob of fat that gets into the bloodstream and کیا ہے lodged in the blood vessels۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاٹ بن جاتا ہے جو بلڈ کو بلاک کرتا ہے وین کو، اور اس کے بعد ایک وہ کہتے ہیں نا ایک آلو سا پڑ جاتا ہے، مینس کہ ایک جو ہے وہ گولی سی بن جاتی ہے، probably because of his fractures and this اور fractures کی وجہ ہو سکتا ہے۔ This embolism occluded his posterior cerebral arteries and initially resulted into a cortical blindness۔ شروع میں یہ ہوا کہ اس کے لیے جو ہے وہ partially blind vision ہوگا، کچھ دیر کے لیے اس کا vision چلا جائے۔ A week later, his vision had returned, but several other visual deficits remained۔ کچھ دنوں بعد اس کا جو ہے وہ نظر بحال ہو جاتی ہے لیکن اس میں کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں۔ Among these could not attend more than one object at a time, and he was unable to track objects with his eyes۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ ایک آبجیکٹ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ریکگنائز کر سکے یا اسے ٹریک کر سکے، دیکھ سکے۔ اب یہ جو بیسیکلی بیماری ہے اس کے متعلق 2 سوال پوچھے گئے۔ ایک پوچھا گیا ہے کہ how is his perception will be affected after this and how his attitude will be affected from his eye vision۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بات پچھلے کیس والی ہی یہاں پر آتی ہے کہ کوئی بھی پرسپشن جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک انسان a human see what going on is around and that events and clues are collected in the form of a very useful information which is called perception. But now the sensory process has lost one of the important sense which is we called sight partially. Rather hearing walk and similarly his touch, similarly his taste and similarly his smell۔ تو اس کی جو ہے وہ 4 سینسز بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں اور سائٹ جو ہے وہ پھر تقریباً 1/3 کام کر رہی ہے، تھوڑا کام کر رہی ہے۔ اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے پریویس کیس میں ہم نے کہا کہ جناب یہ تو پرسپشن بالکل ڈیولپ ہی نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پہ پرسپشن ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ چونکہ ہمارے پرسپشن کے جو 3 سٹیجز ہیں ان میں سب سے پہلا سٹیج ہے سلیکشن، کہ ہمیں سلیکشن کرنی ہوتی ہے کہ کس سینس کی مدد سے ہم معلومات اکٹھی کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم جواب لکھتے وقت یہ لکھیں گے کہ دیکھیے وہ تمام سچویشن جہاں ہیئرنگ یوز ہو رہی ہے، ٹچ یوز ہو رہا ہے، ٹیسٹ یوز ہو رہا ہے، اسمیل یوز ہو رہا ہے، وہاں تو جو ہے مسٹر امداد افضل کا جو پرسپشن ہے وہ 100% ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دیکھیے پچھلے کیس میں یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا پرسپشن ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا تو سینسری پروسیس ہی ہٹ ہو گیا، برین ہٹ ہو گیا جہاں پرسپشن بننا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک سینس ہٹ ہوئی ہے، لہٰذا اگر ان چاروں پہ ڈیپینڈنٹ سلیکشن کی جائے سینسز کی تو پرسپشن ٹھیک ہوگا۔ پرسپشن میں پرابلم وہاں آئے گی جہاں پر زیادہ ریلائی اسے اپنی ویژن پر کرنا پڑے گا یا زیادہ ریپلائی اسے اپنی سائز پر کرنا پڑے گا، وہاں پہ آ کے پرسپشن اس کا مار کھا جائے گا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ اگر یہ استعمال نہ ہو، کوئی چیز کو کھانا ہے اس کے متعلق رائے دینی ہے تو اس کے لیے اسے اسمیل چاہیے، ٹیسٹ چاہیے، اس کے اندر وہ اچھا کام کر لے گا، تو وہاں اس کی آرگنائزیشن بالکل ٹھیک رہے گی۔ مسئلہ وہاں پڑے گا جہاں پر اسے سینسز میں سے سائٹ کا استعمال کرنا پڑے گا، اور باقی اگر یہ معاملہ ٹھیک رہے تو الٹیمیٹلی انٹرپریٹیشن بھی وہ کافی بہتر کر سکے گا۔ تو اس طرح سے پرسپشن ڈیولپ ہوگا۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس کے ایٹیچیوڈ کا کہ اس سے ایٹیچیوڈ کیسے افیکٹ ہوگا، تو دیکھیے
एटीट्यूड में अगर आप देखिए तो हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, एक इंटरनल फैक्टर है और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर। देखिए आई साइट के जाने से उसके इंटरनल फैक्टर इफेक्ट नहीं हो सकते, वो तो पहले से लेके आया है, तो उसकी सोच क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसका उसकी हैबिट्स कैसी है, उसका मोटिव क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ये चीजें तो इफेक्ट नहीं होती। इफेक्ट जो चीजें होंगी वो ये होंगी जिनका ताल्लुक ज्यादा जो है वो उसके एक्सटर्नल के साथ होगा, और एक्सटर्नल के साथ जो होने वाली चीजें हैं या जो सेंसेस हैं वो इफेक्ट इसलिए होंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर में हमें आम तौर पे देखना होता है वो फैक्टर्स जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, बल्कि हमें उनकी तरफ तवज्जो मरकूज करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे नोवेलिटी की बात कीजिए। अब नोवेलिटी का मतलब है किसी चीज का नया होना, न्यूनेस इन अ गुड। अब न्यूनेस तो देखने से नजर आएगी और यहाँ साइट इफेक्ट हो चुकी है, लिहाजा इसमें मसला आएगा। इसी तरह मोशन, कोई चीज तेज चल रही है स्लो चल रही, देखेंगे तो ही पता चलेगा, यहाँ भी साइट का मसला आ जाएगा। रेपिटेशन में हो सकता है कि अगर आप कान से सुन रहे हैं तो आप सुनते रहे, आई साइट शायद इतना रोल ना प्ले करे, लेकिन कंट्रास्ट चीजों को देखना है। जैसे मैंने मिसाल दी थी लाइट कलर पे डार्क, डार्क कलर पे लाइट, और इसी तरह किसी चीज का साइज बड़ा या छोटा, किस चीज की इंटेंसिटी को महसूस करना, वहां पर साइट की बहुत ज्यादा अहमियत होगी। और अगर साइट वहां पर काम करती ही नहीं तो उसका एटीट्यूड जो है वो करेक्ट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि एटीट्यूड बनेगा नहीं, एटीट्यूड बनता हर शख्स का है, डिपेंडिंग ऑन अगर मालूमात गलत होगी तो एटीट्यूड की डायरेक्शन गलत हो जाएगी, बट एटीट्यूड डेवलप जरूर होगा। दिस इज व्हाट यू कैन से द आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। लेकिन इसके अंदर जाते जाते मैं आपसे बताता चलूं कि मेरा जो चैनल जिस पर मैंने अपलोड किया है, इस चैनल का नाम है इकोटैक मैनेज, और आप लोगों से फिर एक दफा एडवाइस करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी नाम से मेरा फेसबुक आईडी है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, और इसी नाम से मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है ecotackmanage@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।